تو ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کی ریاست بن گئی. صحابہ کرام ایک اور شان کے ساتھ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جہاں ہر طرف لوگ کہتے تھے کہ یہ پیغام مکے سے آگے نہ نکل سکے گا, مدینے میں گھیر دو, باہر نہ نکلنے دو, پھر چشم فلک نے دیکھا کہ تھوڑے سے عرصے میں جوک در جوک, فوج در فوج عرب کے قبائل مصطفیٰ کے قدموں میں آتے رہے اور غلامی کا دم بھرتے رہے. مشرکین دشمنوں نے دیکھا کہ کسی بندے کو روکنے کے لیے لالچ ہوتی ہے, کر کے دیکھ لیا. ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے, کر کے دیکھ لیا. جنگ اس پر مسلط کرنی ہوتی ہے, کر کے دیکھ لیا. یہ بدلتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ان کے درمیان انہیں جوڑنے والا محمد مصطفیٰ موجود ہے, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ہم جو بھی سازش کرتے ہیں یہ وجود محمد مصطفیٰ ہے. یہ آقا شمع رسالت کے پروانے بن کر جب اس وقت دہا چہرے والے, واللیل زلفوں والے, علم نشرح سینے والے, ما زاغ البصر و ما طغی چشمان والے, وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے دہن والے جب اس ذات کو دیکھتے ہیں, اس دہن سے کلام سنتے ہیں, ان آنکھوں کو دیکھتے ہیں, ان زلفوں کو دیکھتے ہیں, اس چہرے کو دیکھتے ہیں, ان کی صداقت کو دیکھتے ہیں, ان کی دیانت کو دیکھتے ہیں, ان کی امانت کو دیکھتے ہیں, ان کے عزم کو دیکھتے ہیں, ان کے حوصلے کو دیکھتے ہیں, ان کی ہمت کو دیکھتے ہیں, ان کے تقوی کو دیکھتے ہیں, ان کی طہارت کو دیکھتے ہیں, ان کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں, ان کی عبادت کو دیکھتے ہیں, ان کی اخلاص کو دیکھتے ہیں. جب یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں, ساری سازشیں جب آتی ہیں مصطفیٰ کے کردار کے آگے دم توڑ دیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یاد رکھو جب تک یہ نبوت کی شمع روشن ہے اس کے گرد پروانے بن کر پھرنے والوں پر کوئی سازش اثر نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کوئی سازش اثر نہیں کر سکتی. تو کیا کرو؟ تو اس وقت یہ طے ہوا, اس وقت یہ طے ہوا کہ اب پھر جو تم نے کرنا تھا کر لیا, اب ان کے جانے کا انتظار ہے. جب یہ نہ رہیں گے پھر کچھ کام ہو سکے. اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن میں نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ جانتے تھے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس, بحر و بر درگوش ہے دامان اوس. روح را جز عشق او آرام نیست, روح او عشق او روزیست او را شام نیست. زاں کے ملت را حیات از عشق اوست, رنگ و ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے کہ روح کی تڑپ, ایمان کی حرارت, دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا, ہر طرف جو میں مستقیم استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ رسول اللہ کے عشق نے مجھے کھڑا رکھا ہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. یہ بنیادی بات تھی جو ان کے خیال میں آئی کہ ان کو خدا نخواستہ جو ان کا کفر کا عقیدہ تھا کہ جب یہ نہ رہیں گے تو پھر, اور یہی ہوا. حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے, ظاہری پردہ فرمایا, تو پھر آپ نے, میرا خیال ہے آپ میں سے ہر ایک کو ازبر ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر کے 2.5 سال مشکل ترین اسلام کے ساتھ تھے. اور میں آپ کو غلہ علاش وجل بصیرت کہتا ہوں کہ وہ ان 2.5 سالوں میں جو سازشیں تھیں اس لیول کی, خدا نے اس کے لیے صدیق ہی کا انتخاب کیا. وہ صدیق ہی تھے جو اس دور میں ان سازشوں کا مقابلہ کر کے حالات کا رخ موڑ سکتے تھے. یہ قدرت کے انتخاب ہوتے ہیں. جب خدا نے کسی سلسلے کو, جب اللہ کا اعلان تھا الیوم اکملت لکم دینکم, تو سلسلے نے تو چلنا تھا. جنہیں غلط فہمی ہے اور شکوک و شبہات سبائی فرقے کے ان کے ذہنوں میں پڑ گئے ہیں یا ڈال دیے گئے ہیں, وہ جان لیں
صدیق کسی کا نہیں، سب سے پہلے قدرت کا انتخاب تھا، اس لیے کہ جن حالات نے اسلام پہ حملہ آور ہونا تھا ان حالات کو سمجھنے کا تدبر، حوصلہ، عزم، استقامت، فکر و شعور کی جو بلندیاں خدا نے اس دور میں ان حالات میں صدیق کو عطا کی تھی، انہی کا انتخاب تھا کہ اس سلسلے نے آگے چلنا تھا۔ اکملت لکم دینہم کا ڈنکا بجتے رہنا تھا۔ یہ دشمنوں کا خیال تھا نا کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا، لیکن خدا نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، وہ تو سوچتے تھے نا ان کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں پیو نہیں رہے تھے کیا ہو سی، فلانا پتر نہیں رہے تھے کیا ہو سی، یہ ہماری فکریں ہیں۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جب خدا نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ دین مکمل ہو چکا، صبح قیامت تک اب اس دین میں رہنا ہے، تو آگے یہ اعلانات خود دلیل ہیں صدیق کی خلافت کے کہ اللہ نے ان حالات کے لیے صدیق کا انتخاب کیا۔ بہرحال قصہ مختصر، حضرت صدیق اکبر کے دور میں کیا کیا چیلنجز تھے، یہ ساری بات سننے کے بعد اب آپ کو بہت سی بات سمجھ آنی چاہیے۔ ایک طرف منکرین زکوٰۃ، اور آپ دیکھیں کہ منکرین نماز نہیں اٹھے، منکرین زکوٰۃ اٹھے، اس لیے کہ یہ سوکھا کام ہے، نمازیں پڑھنا یہ آسان کام ہے، لیکن مال اپنی جیب سے نکالنا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ یہ اکثر کی جیب ویسے ہی ادھر لگی ہوتی ہے، دل کے پاس رہے تو پیسے ادھر رکھتے ہیں، تسلی اندر ہوتی ہے۔ پیسے اتھے رکھنے نے ٹھنڈ سینے چ پہنی ہے، تو وہ سیانے نے جیباں بھی اتھے رکھی ہونی ہیں تاکہ سینے چ ٹھنڈ پہ رہے۔ اس کو نکالنا یہ مشکل کام ہے۔ اب دشمن سمجھتے تھے کہ نمازاں تے نمازیں ہی پڑھنی ہیں، چیلنج کرنا ہے وہ کرو کہ اگلا بندہ کوئی تھوڑا سوچے، کوئی پیسے بھی بچ دیں، اکانومی کو ڈسٹرب کرو، تو منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے۔ پہلا چیلنج جو ہوا کس چیز کا ہوا؟ منکرین زکوٰۃ کا۔ لیکن بات یاد رکھیں، چیلنج منکرین زکوٰۃ کا ہوا، لیکن آگے پڑھایا یہ گیا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان اور حج۔ وہ جانتے تھے کہنے کو ایک پہلو ہے فائنینشل، لیکن چونکہ ان کو پڑھا دیا گیا ہے کہ بنیادیں یہ 5 ہیں، ایک گر جائے تو چاروں کو گرانا اور آسان ہو جائے گا۔ دشمن سے آنا تھا، اسے پتا تھا ساری بنیادوں پہ حملہ کیا تو مشکل ہوگا، آسان پر بھی حملہ کیا تو مشکل ہوگا، اس پہ کرو کہ اگلے کو کوئی نہ کوئی شیطان ورغلائے بھی صحیح، لیکن جانتے تھے کہ اگر یہ ہل گئی تو باقی سب۔ اس لیے جب حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا گیا، ایک طرف منکرین زکوٰۃ ہیں، دوسری طرف ختم نبوت کا، ختم نبوت پر نقب لگانے والے نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ شرارت تو پہلے سے چل رہی تھی، وہ جو حضور کے دور میں کہا تھا کہ ھذا من فلاں اور الارض نصف لی و نصف لک، کہا کہ آؤ میں اور آپ سمجھوتا کر لیں، آدھی دنیا تو آدھی تے آدھی اصل اور جیسے نہیں ہوتا تو مسیح کسی نے نہیں لے دیا کہ چلو اسی اپنی بنا لیں گے۔ فرمایا نہیں، الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ فرمایا یہ کوئی گھر بار تھوڑی ہے، کاروبار تھوڑی، آدھا تیرا تے آدھا میرا، یہ کوئی ہماری دکانیں ہیں جو ہم نے کھولی ہے، نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان الارض للہ، حضور نے اپنی زندگی آخری ایام میں جواب دیا مسیلمہ کو کہ یہ ارض، یہ زمین نہ میری ہے نہ تیری ہے، یہ اللہ کی ہے، جسے خدا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ پوری شدت سے صدیق اکبر کے دور میں اٹھا، کہا کہ اب تو وہ نہ رہے تو اٹھو، اور پورا کا پورا قبیلہ 60,000 کا قبیلہ، اور اس شدت کے ساتھ اٹھا۔ اگر آپ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیں کہ جب کسی سے پوچھا گیا کہ تم سچ بتاؤ کہ کیا محمد سچے رسول ہیں یا تمہارا مسیلمہ، جو اس کے قبیلے کا بندہ تھا، اس نے کہا سچی بات یہ ہے، کہاں مسیلمہ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر فرمایا تم مسیلمہ کو نبی کیوں مانتے ہو؟
کہ اپنے قبیلے کا مسلمہ قریش کے محمد سے بھی مجھے زیادہ پیارا ہے. قبائلی عصبیت اور جہالت کی انتہا تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ ختم نبوت کے فتنہ کا جو بنیادی تصور تھا کہ حضور نہ رہے تو پھر اس پر کام ہوگا، اور یہ اس کی بنیاد ہے ختم نبوت کی کہ وہ چراغ جس نے سب کو جوڑا ہوا تھا، وہ نور ہدایت جس نے اپنی حیات مبارکہ میں جوڑا ہوا تھا، جب وہ نہ رہیں گے تو پھر اس فتنے سے اس کی بنیادیں گرائی جائیں گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف فتنہ انکار ختم نبوت ہے، ایک طرف بنی الاسلامی علی خمس، اسلام کی بنیاد پر حملہ ہے، تیسری طرف آخری ایام میں حضور نے اسامہ کا لشکر تیار کیا تھا رومن امپائر کی طرف. آپ کے پاس آیا گیا، مشورہ دیا گیا کہ حضرت حالات خراب ہیں، یہاں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہیں، یہاں منکرین ختم نبوت کھڑے ہیں، یہاں لشکر اسامہ مدینے سے نکلنے کو تیار ہے، تو دشمن تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے. قربان جاؤں صدیق کی صداقت کے. یہ وہ موقع ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ قدرت کا انتخاب تھے. انہوں نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کیا کروں، کیا اسلام کی بنیادوں پر سمجھوتا کر لوں؟ آج اگر اس پر سمجھوتا ہوگا تو پھر کل باقی بنیادوں کا کیا بنے گا. دوسری طرف ختم نبوت جو اسلام کی اصل ہے اس پہ سمجھوتا کر لیں. اور تیسری بات فرمایا چلو لشکر اسامہ، فرمایا پھر یہ عشق و محبت کی بات ہے. صدیق کون ہوتا ہے کہ جس کو میرا مصطفیٰ روانہ کرے صدیق اسے روک لے. اور جب سارے محاذ سیدنا صدیق اکبر نے کھولے، 2.5 سال میں یہ سارے فتنے حضرت صدیق اکبر نے مٹائے. اس لیے آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ ختم نبوت اس کی بنیاد وہاں تھی کہ اب نعوذ باللہ وہ نہ رہے تو اب موقع ہے دشمنی نبھانے کا. جتنے منافقین تھے، جتنے بدخواہ تھے، جتنے دشمن تھے، جتنے اپنے اپنے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، وہ مصطفیٰ کے جانے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہاں سے یہ فتنے اٹھے. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں، میرے رب نے فرما دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہمیں بتا دیا کہ میرا محمد تھا نہیں ہے اور صبح قیامت تک رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ جو ہے یہ آپ کو بار بار احساس دلاتا ہے کہ وہ اور ہیں جو تھے ہو گئے، اب یہ ہیں اور ہیں ہی رہیں گے. اور اسی پر میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولٌ. موضوع پہ میں آیت کی اب آیا ہوں، لیکن میرا خیال نہیں کہ میں اس سے انصاف کر سکوں گا یا اس آیت کو چلا سکوں گا، حالانکہ میرا موضوع اس آیت سے ریلیٹڈ تھا، تو لیکن وقت میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اس موضوع کو چھوڑ کر تشنا چھوڑ دوں. بہرحال آپ برکت کے لیے وہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی. یہ ایک آیت عظمت قرآن بھی ہے، یہی آیت عظمت مصطفیٰ بھی ہے، یہی آیت عظمت صحابہ بھی ہے، اور یہی آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. چاروں مضامین اس ایک آیت میں ہیں. عظمت قرآن کا مضمون اسی ایک آیت میں ہے، عظمت مصطفیٰ کا مضمون اسی ایک آیت میں ہے، عظمت صحابہ کا مضمون بھی اسی آیت کا موضوع ہے، اور ختم نبوت کا موضوع بھی اسی آیت کا موضوع ہے. صرف آخری حصے کے جو ختم نبوت کے اس کا موضوع ہے اسی کو میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ وَفِيكُمْ رَسُولٌ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں کر اور کیسے تم انکار کرو گے، کیسے تم کفر کرو گے. یہ کیفا ہے تو استفہام کے لیے، حالت جاننے کے لیے، لیکن اسے استبعاد کے لیے بھی اگر قرینہ ہو استبعاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. استفہام انکاری کے لیے بھی عربی میں سے استعمال کیا جاتا ہے، منع اور تخلیص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو اس سے حال پوچھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کئی حال ہو، حال جاننے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، لیکن قرینے سے یہ پھر استفہام انکاری کا معنی، اور قرینے سے استبعاد کا معنی، قرینے سے المنع کا معنی، قرینے سے تخلیص، یہ سارے معنی پھر اس سے نکلتے ہیں. یہاں پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کیفا
ہے تو سوال کرنے کے لیے، لیکن یلیق لمن لا یعلم السبب، فرمائے سوال تو وہ کرتا ہے کہ جو کسی عجیب کام کو دیکھے اور اس کو اس کی وجہ معلوم نہ ہو۔ یلیق بمن لا یعلم السبب وذالک محال علی اللہ تعالی، فرمایا اللہ کے لیے تو یہ محال ہے کہ وہ کسی چیز کا سبب نہ جانتا ہو، اس لیے فرمایا یہ استفہام کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جب اللہ نے کہا وَكَيْفَ الْمَنْعُ لِلتَّغْلِيظِ، اللہ نے منع کے لیے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کیسے، فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے درمیان آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ تتلا مجہول کا صیغہ، تتلا علیکم آیات اللہ، پھر فرمایا اور وَأَنْتُمْ میں غو حالیہ، فرمایا یہ کیوں کر ہوگا کہ تمہاری حالت یہ ہے، تم اس حال میں ہو، چونکہ حال کبھی فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے جملہ حالیہ، کبھی مفعول کو بیان کرتے ہیں، کبھی فاعل اور مفعول دونوں کی حالتوں کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک تو یہ تمہاری حالت ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور دوسرا تمہارے درمیان رسول بھی ہے۔ تو فرمائے تمہاری دو حالتیں، ایک حالت یہ کہ تلاوت کی جاتی ہے، اور کیا خوبصورت بات کی مفسرین کرام نے کہ فرمایا کہ تم کیوں کر کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر تلاوت کی جاتی ہے۔ اب تلاوت کرنے والا کون ہے تمہارے سامنے؟ مصطفیٰ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ انزال کی بات ہو، تم پر نازل کی گئی ہیں، اور کوئی لفظ بھی بیان کیا جا سکتا تھا۔ فرمایا کہ چونکہ آیت عظمت قرآن کی بھی بیان کرتی ہے، عظمت مصطفیٰ کا بھی بیان کرتی ہے، عظمت صحابہ کا بھی بیان کرتی ہے، تینوں کو ملا کر کہا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تلاوت کا جب ذکر ہوا، فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس زبان سے خدا کا کلام ادا ہوتا ہو وہاں پر بندہ کسی شک میں پڑے؟ جب زبان مصطفیٰ کی ہو تو انزال میں تو جبریل لے کر آتے تھے، تتلا میں یہ حقیقت بیان کر دی کہ مصطفیٰ کے جو کلام کی شیرینی ہے، لسان مصطفیٰ کی چاشنی ہے، لسان مصطفیٰ کی ملاحت ہے، لسان مصطفیٰ کا حسن ہے، لسان مصطفیٰ کی معرفتگی ہے، اس ساری کو بیان کر کے فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، قرآن تو ایک طرف کہ میرا کلام ہے، مگر دیکھو تو صحیح کس دہن سے ادا ہو رہا ہے، کس زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ کلام خدا کا ہو، زبان محمد مصطفیٰ کی ہو، تم اس کو اپنے کانوں سے سنو، پھر بھی تمہیں کوئی شک نہیں۔ انتم تتلی علیکم آیات اللہ، تو تینوں کیفیتوں کو بیان، وفیکم رسولو، آگے فیکم رسولو میں وہاں پر حضور کی بھی عظمت ہے، پھر صحابہ کی بھی، چونکہ وہاں تتلا میں کن سے تلاوت کی جاتی ہے؟ صحابہ سے۔ تو عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ اور عظمت قرآن، چونکہ تلاوت کس کی جاتی ہے؟ کلام خدا کی۔ آگے وفیکم رسول میں بھی فرمایا تمہاری پھر اگلی حالت یہ ہے کہ بات صرف تلاوت تک نہیں، وفیکم رسولو، یعنی پہلے بات سماعتوں کی تھی، اب فرمایا وفیکم رسولو، بصارتوں کی بھی بات کی ہے، کہ صرف نہیں کہ تمہیں کہیں سے صرف آواز سنائی دیتی ہے، کہیں سے کچھ سنایا جاتا ہے، فرمایا وفیکم رسولو، تمہیں سنایا ہی نہیں جاتا، تمہیں محمد کا چہرہ دکھایا بھی جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے چہرے کو بھی دیکھتے ہو، حضور کے حسن کو بھی دیکھتے ہو، حضور کے جمال کو بھی دیکھتے ہو، اور پھر وفیکم رسولوں میں پھر یہ بات ہوئی کہ تم وہ لوگ ہو جن میں میرا رسول ہے۔ فرمائے صحابہ تمہاری عظمتوں پہ قربان کہ خدا تمہیں کہتا ہے کہ تم وہ ہو جن میں میرا رسول ہے، تم وہ ہو جن میں میرا رسول ہے۔ کتنوں نے مرادیں مانگی کہ مولا ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما، کتنوں نے مرادیں مانگی، بڑے بڑوں کی خواہشیں تھیں، عظمت والوں کی خواہشیں تھیں مصطفیٰ کے امتی بنے، لیکن وفیکم رسول، تم امتی بھی بنے اور مصطفیٰ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ تمہارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسے رہے کہ ایمان کی حالت میں تم نے انہیں دیکھا، پھر اس کے بعد میں لوگ بڑے چلے نکالیں گے، بڑی عبادتیں کریں گے، بڑی ریاضتیں کریں گے، بڑی تسبیح پھیریں گے، بڑے ذکر و فکر کریں گے، 40 سال تک مجاہدے کریں گے، علم حاصل کریں گے، تقوی و طہارت کے پہاڑ بن کر آئیں گے، مگر تمام تر چلوں کے باوجود، تمام تر تسبیحوں کے باوجود، تمام تر ذکروں کے باوجود، تمام تر تسبیح و تحلیل کے باوجود، تمام تر رات کے جاگنے کے باوجود، تمام تر دن کی کاوشوں کے باوجود،
جس نے اپنے آنکھوں سے حالت ایمان میں جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیا، وہ ایک دیکھنا ہے، زمانے کے یہ سارے کرنے والے ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکیں۔ وفیکم رسول، یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں، یہ ختم نبوت کے پہلو میں پھر یہ بات نہ بھولیں، ختم نبوت کا دفاع کرنے والی پہلی لائن صحابہ کی ہے، قربانیاں دینے والی پہلی دفاعی لائن صحابہ کی ہے۔ جب کوئی صحابہ پر تبرہ کرتا ہے تو پہلی ڈیفینسو لائن پر تبرہ کرتا ہے، اور اس سے بدترین دشمن کون ہوگا جو آپ کی پہلی ڈیفینسو لائن کو توڑتا ہو، آپ کی پہلی ڈیفینسو لائن پر اٹیک کرتا ہو۔ خدا کی قسم یہ نادان ہیں، نہیں سمجھتے، یہ نہ جانے کس کے بھلیکے اور دھوکے میں آ گئے ہیں، یا پھر ان کی اپنے نفس کی شرارت ہے۔ اگر صحابہ کرام جنہیں مصطفیٰ نے اپنی صحبت سے نوازا، تم جب صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، صحابہ پر تنقید کرتے ہو، صحابہ کی تنقید کرتے ہو، بظاہر سامنے صحابی ہوتا ہے مگر یہ سازش بہت پرانی ہے، تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ مصطفیٰ کی تربیت میں فرق تھا، نعوذ باللہ، آقا کی صحبت میں فرق تھا، نعوذ باللہ، آقا کی تعلیم میں فرق تھا، نعوذ باللہ۔ ورنہ جسے اپنے سینے سے لگا کر مصطفیٰ رکھیں، جسے اپنے رشتوں میں ملا کر مصطفیٰ رکھیں، کسی کو بیٹی دیں، کسی سے بیٹی لیں، کسی کو داماد بننے کا شرف دیں، کسی کو سسر بننے کا شرف دیں، اور پھر دنیا میں نہ رکھیں۔ ابو بکر و عمر تو خاص طور پر وہ ہیں جن کو یہ تنقید کرتے ہیں کہ حرم اب مسجد نبوی میں آئے، ایک ہاتھ میں ابو بکر ایک ہاتھ میں عمر، دونوں داخل ہوئے، صحابہ نے منظر دیکھا، بڑے خوش ہوئے، دیکھے حضور سمجھ گئے کہ میرے پیاروں کو میرا یہ منظر بڑا حسین لگا ہے۔ آپ نے ان کے ارادوں کو بھانپ کر فرمایا، پھر امام ترمذی نے اس کو بیان کیا، ہکذا نبعث یوم القیامہ، تمہیں یہ منظر کتنا اچھا لگا کہ مصطفیٰ درمیان میں ہیں، ابو بکر دائیں ہیں، عمر بائیں ہیں۔ فرمایا ہاں، فرمایا جو تمہیں مسجد نبوی میں یہ منظر لگا ہے، آؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوشخبری سناؤں کہ یہ اس طرح میرے دائیں بائیں یہاں نہیں ہیں۔ ہکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی جب اٹھیں گے، ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا، ایک طرف میرے عمر ہوگا، اور وہ قیامت تو قیامت ہے، جب جا کے دیکھیں گے۔ یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ یہاں بھی پہلو میں مصطفیٰ نے اپنے پیاروں کو ابو بکر عمر کو سنایا۔ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں۔ نصیر الدین نصیر نے کیا کہا تھا؟ نام سن کر ابو بکر عمر کا لب پر، پیر نصیر الدین نصیر فرماتے تھے، نام سن کر ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے ہوئے ہیں، تیرے چہرے پر سلوٹیں آتی ہیں تو دیکھ تو صحیح، جن کے محبوب ہیں انہوں نے تو پہلو میں رکھا۔ اس لیے یہ دفاعی لائن ہے ختم نبوت کی، اس لیے فرما وفیکم رسولو، صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کیا، ان کی صحبت کو بھی بیان کیا، ان کی قربانیوں کو بھی بیان کیا۔ جب صحابہ کی عظمتیں بھی سمجھ آ گئی، ان کی دفاعی لائن بھی سمجھ آ گئی، دشمنوں کی سازش بھی سمجھ آ گئی، تو پھر یاد رکھو ختم نبوت کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ کہ یہاں میں بات چھوڑتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں ہمیں پولیٹیکلی اس حوالے سے بڑے چیلنجز درپیش ہوئے۔ یہ ذکر میں نے بیلجیم میں بھی کیا تھا، حضرت علامہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا کہ آج جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم نے دنیا میں سنا تھا کہ ظالم ظالم ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، ظالم کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، مظلوم کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا لیکن افسوس، آج جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ختم نبوت کے عنوان سے، وہ مظلوم بن کر دنیا میں کھڑے، اور ہمارے بعض ختم نبوت کے دفاع کے نام پر نادانی میں زبان ایسی استعمال کرتے ہیں، انداز ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ان کو مظلوم بنانے میں سند دے دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ظالم ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ کیسے ہم مظلوم ہیں؟ ہم جب لندن میں ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس کرنی تھی، ہم نے دنیا بھر سے بڑے بڑے لیڈر بلائے، اور اس میں ختم نبوت کی کانفرنس تھی، تو ہم آفیشل کو بلاتے ہیں، عنوان اس کا اور تھا لیکن ختم نبوت کا بھی اس میں موضوع، تو وہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی انٹرفیتھ کی۔ ہم نے اس میں کرسچن کو بلایا، یہودیوں کو بلایا، ہندوؤں کو بلایا۔ انٹرفیتھ کانفرنس میں سب بیٹھتے ہیں جو کامن ایشوز ہوتے ہیں اس میں۔ تو ہم نے وہاں کی منسٹری کو بھی لیٹر بھیجے کہ کوئی گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو
تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت آفس سے ہمیں فون آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا لیٹر ہمیں ملا ہے اینڈ وی آر پلیز یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری منسٹری کی طرف سے ریپریزنٹیشن ہوگی۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہماری دعوت پہنچ گئی، انہوں نے قبول کر لی۔ لیکن بائی دا وے ایسے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس کس کو بلایا۔ تو میں نے کہا وی ہیو مینشن ان دا لیٹر دا کرسچن لیڈرز، جیوش لیڈر، ہندو لیڈر، دے آل ول بی دیر اینڈ دے ول بی ٹیکنگ پارٹ۔ کہتے ہیں اوکے۔ اب باتوں باتوں میں مجھ سے وہ جو ان کا سیکرٹری پوچھتا ہے، انہوں نے ایک نام لیا کہ جو منسٹریل لیول کا تھا کہ آپ نے اس کو بلایا۔ تو وہ نام ہمارے ہاں دو ہیں ریزمبلنس کے، اور دونوں لارڈ ہیں وہاں پر ہاؤس آف لارڈز میں۔ میں نے کہا یس، ان کو تو ہم نے بلایا، وہ تو ہمارے آرگنائزر میں سے ہیں۔ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اس کو سمجھ نہیں آئی بات، انہوں نے جب پورا نام لیا نا کہ فلانا لارڈ، تو میں نے کہا نو، چونکہ وہ ختم نبوت کا منکر اور ان کا نمائندہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو بلانے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کہ بہت بڑا حرج ہے، وی ہیو ایشو۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا ایشو ہے؟ میں نے کہتے ہیں بریفلی میں نے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے جو پوائنٹ نوٹ کیا وہ کیا تھا یہ سمجھے۔ اس نے کہا چلو آپ کا ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، تو آپ نے تو لیٹر میں لکھا ہے کہ ہم ہندو کو بھی بلا رہے ہیں، آپ نے لیٹر میں لکھا ہم عیسائی کو بھی بلا رہے ہیں، آپ نے لیٹر میں لکھا ہم کرسچن کو بھی بلا رہے ہیں۔ تو اگر ہندو آ سکتا ہے، کرسچن آ سکتا ہے، عیسائی آ سکتا ہے، تو ایک وہ بھی آ جائے، ایک قادیانی بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، مرزا کا پیروکار۔ یہ آپ ان کا پوائنٹ دیکھیں۔ میں سوچا بھائی یہ تو قرآن دی آیتیں نکل کوئی نہیں، یہ ٹیکنیکل مسائل ہیں ان کے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شل آئی ایکسپلین اٹ ٹو یو ویری سمپلی؟ انہوں نے کہا یس یو کین ایکسپلین۔ میں نے کہا، اور یہ بات میں نے کئی کانفرنسز میں کی، میں نے کہا کہ لیٹس سے ہیتھرو ایئرپورٹ someone is coming from Bangladesh and he has a Bengali passport but he has a visa, entry visa of UK, and he was allowed to come to UK. Though he is Bengali but he is allowed. One is Pakistani, having Pakistani passport, he has an entry visa to Britain, he was allowed. One is so and so. میں نے کہا one came with a British passport and he was stopped. So he said, if the Bengali can go, if the Pakistani can go, if the Afghani can go, why I had a British passport? I go, no. Though he is a Bengali, but he has the entry visa. You have a British passport, but it is forgery. You change the picture on it. تمہارا forgery کیس ہے؟ تم نے تصویر تبدیل کی ہے، بات اب برٹش پاسپورٹ کے لیے تم نے تصویر تبدیل کی۔ میں نے کہا ہمارے ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کرتے، ہم کسی اور، ہم ہر دین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے، ہمارے طریقے تھے، ہمارا پورا لٹریچر اس بات پر گواہ ہے کہ ہم ہر دین کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا ان کا ایشو اور ہے، انہوں نے ہماری آئی ڈی چرائی ہے۔ میں نے کہا یہ ملک ہے، اس میں تو ہسبینڈ کا کریڈٹ کارڈ وائف نہیں یوز کر سکتی، وائف کا کریڈٹ کارڈ ہسبینڈ نہیں یوز کر سکتا وداؤٹ پرمیشن۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ نہ ہو تو وائف ہسبینڈ کا نہیں یوز کر سکتی، ہسبینڈ وائف کا نہیں یوز کر سکتا، اور اگر کریں اس کی پرمیشن کے بغیر تو یہ فورجری کیس ہے۔ تو جس ملک میں ہسبینڈ وائف کے کارڈ کو یوز نہ کر سکتی ہو، پاسپورٹ پہ تبدیل کر کے کوئی اس کنٹری کے پاسپورٹ پہ تبدیل نہ کر سکتا ہو، آپ اسے فورجری کہیں، آپ اسے فراڈ کہیں، اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کسی نے ہماری تصویر، ہماری آئی ڈی پر اپنی تصویر لگا کر اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور ہم اسے ایکسپٹ کریں۔ میں نے کہا ہمارا ریلیجن کا ایشو ہے ہی نہیں، ہمارا فورجری کا کیس ہے، ہمارا فراڈلنٹ کیس ہے۔ ہمارا یہ فراڈ کا حصہ آپ حل کر دیں، وہ ڈکلیئر کر دیں وی آر ناٹ مسلم، جو نام وہ دیتے ہیں، جہاں ہم ہندو کو بٹھائیں گے، عیسائی کو بٹھائیں گے، ان کو بھی ساتھ بٹھائیں گے۔ تو ہمارا تو میں نے کہا اب کیوں یہ، چونکہ وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ these are liars. In one hand they say we can work with Hindu, with Christian, but why they are not working with us? تو ان کا ٹیکنیکل انداز تھا، ہم نے اس وقت ٹیکنیکلی ان کو ہینڈل کیا کہ ہمارا ایشو مذاہب سے جھگڑے کا، وہ تو ادیان کی اپنی حقیقتیں ہیں، لیکن ہمارا ایشو فورجری کیسے؟ یہ ہماری آئی ڈی پر کام کرتے ہیں، ہماری آئی ڈی چھوڑ دیں تو ہم انہیں بلائیں گے۔
اپنی آئی ڈی کے ساتھ آئیں, اپنی شناخت کے ساتھ آئیں, جو بھی ان کو اپنی شناخت چاہیے. تو اس وقت جو ایشو ہے یہاں پر کہ یہ آپ کی آئی ڈی کے ساتھ پورے یورپ میں پھر رہے ہیں. نمبر 2, یہ مظلوم بن کر پھر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ مظلوم تو ہمیں, آئی ڈی میری چرائی گئی ہے اور ظالم بھی میں, پاسپورٹ بھی میرا, تصویر بھی میری بدلی ہے, ظالم بھی میں ہوں. آئی ڈی میری چرائی ہے تو میں ظالم ہوں یا میں مظلوم ہوں؟ یہ بات سمجھیں. جب تک یہ اسپیشلی ینگسٹر, if you don't tackle these things technically, they will knock out you. And all these, the tricks they are using, telling to the people we have a different sex in Islam, so if this is a new sex, so what? This is the issue you have to understand. These differences of Khatm Nubuwwat is not like all other sects. There is a big difference in this, and that's why collectively our scholars from right after 48, 1953, 74, they collectively dealt this issue and they challenged it. And the second thing, if someone's telling you that you are very narrow-minded, why you don't allow other people to live the way they want? We are not narrow-minded. We don't have any issue with Hindu to live as a Hindu in the society. We don't have any issue with Christian to live as a Christian in the society. We don't have any issue with Jew to live as a Jew in the society. Who we are to take the right of living from someone? No. The issue is not this. We are not giving the right of living and taking the right of living from someone. It is fraud. It was false claims. The reality is this, that they are using our ID. They only should correct themselves. The issue will be resolved. اللہ تعالی ہم سب کو جتنی دیر آپ نے مجھے اتنی دیر کے بعد برداشت کیا, اس برداشت پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے محترم مقام حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب. اللہ پاک ان کے علم میں